السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو شخص روزانہ درود شریف اور استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ وہ درود شریف بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھتا ہے، یعنی جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پابندی سے پڑھنے کا اگر معمول بنا لے تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو درود شریف اور استغفار پڑھنے والے کو ضرور نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص یہ دونوں پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہیں کیا نصیب ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ضرور ملا کرتی ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں اچھے سے آپ کو بتلاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ آپ بنے رہیں، کیونکہ درود شریف کا پڑھنا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے، اور استغفار کا اہتمام کرنا، استغفار پڑھنے سے جو نصیب ہوتا ہے، اس کے انعام و اکرامات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ درود شریف کی اہمیت سے کون نہ واقف ہے، بہت سارے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ درود شریف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، ایک قیمتی تحفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود کرتے ہیں، اور اس عمل کو جو عرش پر ہوتا ہے فرشتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو کرتا ہے وہی عمل بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، تم بھی درود پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ تعالی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ بھیجتے ہیں، ہے نا؟ تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اور استغفار، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ استغفار کے معنی آتے ہیں توبہ کرنا، استغفار کے معنی آتے ہیں اپنی خطاؤں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ استغفار کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا، یعنی اپنے گناہوں کو ختم کرنا، نیکیوں میں اضافہ کرنا، یہ سارے معنی اس کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، سورہ نوح کے اندر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تم مغفرت کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے بارش نازل فرمائے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال عطا کرے گا، وَبَنِينَ، تمہیں آل و اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین باغات اور نہریں جاری کر دے۔ تو یہ انعام ہے استغفار کے، اور کیا کیا انعام و اکرام ہے، خاص طور سے جو اکابرین نے بیان فرمائے، دیکھیں میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں 7 ایسے انعام و اکرام ہیں جو ضرور درود شریف اور اسی طرح سے استغفار کرنے والے کو نصیب ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ دل کے اندر نور کا دھماکہ ہو جاتا ہے، نور کا تڑکا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے جو شخص درود شریف استغفار پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اندھیروں میں بھی اسے صحیح راستے کا احساس ہونے لگتا ہے، فیصلے دل سے درست ہونے لگتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح جو دوسرا انعام ہے وہ ہے گناہ کی بو ختم، نیکی کی خوشبو پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ استغفار کی کثرت سے اور درود شریف کے اہتمام سے دل کی گندگی دھل جاتی ہے، استغفار سے دل کی گندگی دھلتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے روح میں ایسی خوشبو، ایسی تازگی پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس شخص کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ خوشبو یہ فرشتوں کی محبوب شے ہے، پسند ہے، بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہسن پیاز نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کی وجہ تحریر فرمائی کہ جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، جبریل امین میرے پاس آتے ہیں، اور فرشتوں کو اس چیز کی بو پسند نہیں ہے۔ تو بو کسی بھی چیز کی ہو پسند نہیں ہے، خوشبو پسند ہے، خوشبو کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ خوشبو لگا کے اگر اہتمام کیا جائے تو پھر عبادات کے اندر ایک مزید لطف آتا ہے، الگ ہی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ تو
یہ چیز نصیب ہوتی ہے جو درود شریف استغفار پڑھتا ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے اور بو ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح خوشبو اور اسی طرح مہک پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور تیسرا انعام و اکرام ہے کہ غیب سے مدد کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب زبان پر اللہم صلی اور استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو غیب سے رزق، سکون، عزت، عزائم میں مدد آنے لگتی ہے، عزائم میں مدد آنے لگتی ہے۔ کبھی کسی کام میں رکاوٹ ہو تو اچانک سب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف اور استغفار کی بہت بڑی طاقت ہے، درود شریف اور استغفار۔ اسی طرح دیکھیے چوتھا انعام، دعائیں ریجیکٹ نہیں ہوتی، دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ درود شریف دعا کے لفافے کی طرح ہے جس میں لپٹی ہوئی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے سے جو شخص روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی۔ رب ذوالجلال ان کو جلدی طلب فرما لیتا ہے۔ ایک طرف ندامت ہے، دوسرے طرف پیارے نبی پر درود ہے، وہ عمل بھلا قبول ہونے سے رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دیکھیے اگلا انعام پانچواں، گناہ کی خواہش خود بخود ٹوٹنے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے۔ کہتے ہیں استغفار کے اثر سے شیطان کی زنجیریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ دل جو پہلے برائی کی طرف دوڑتا تھا اب نیکی کی طلب میں بے قرار ہونے لگا ہے۔ یہ بے قراری نیکیوں کے اچھے کاموں کی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے درود شریف کے ذریعے، استغفار کے اہتمام سے۔ اسی طرح چھٹا انعام دیکھیے، خوابوں میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں درود شریف کی کثرت کرنے والوں کو اکثر روحانی خواب اور استغفار کرنے والوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہو جایا کرتی ہے، اور یہ اس عمل کا سب سے بڑا روحانی کرشمہ ہے۔ اگر انسان اہتمام کرے تو یہ سعادت بھی اسے میسر آ سکتی ہے۔ اسی طرح آخری جو انعام ہے درود شریف اور استغفار کا وہ ہے کہ زندگی کی پیٹرن بدلنے لگتے ہیں، زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں نا قسمت چمکنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں چند ہفتے مسلسل لگاتار پابندی سے درود شریف اور استغفار پڑھنے کے بعد بندہ محسوس کرتا ہے کہ جو چیزیں پہلے مشکل تھیں اب آسان ہیں، جو لوگ پہلے دور تھے وہ اب قریب ہیں، جو دروازے بند تھے اب وہ کھلنے لگے۔ تو کتنے عظیم الشان فائدے ہیں اگر درود شریف کے ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو جو لوگ ڈیلی درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھتے ہیں، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، انشاءاللہ یہ سارے انعام و اکرام ایسے بندے کو ضرور نصیب ہوں گے۔ رب ذوالجلال عمل کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔